الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر جیسا کہ آپ متوجہ ہیں کہ آج کی جو مناسبت ہے وہ ایک پردرد اور ایک پرغم سانحے سے مناسبت رکھتی ہے آج سے تقریباً 93 سال پہلے آل سعود نے حجاز پر ظالمانہ قبضہ کرنے کے بعد عالم اسلام کے مسلمانوں کے مقدسات کو نابود کرنے اور ان کی بے حرمتی کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا اس کا آغاز جنت البقیع اور جنت المعلی کے قبرستانوں میں اصحاب اور ائمہ اہل بیت اطہار کی قبور کے انہدام سے اپنے اس سلسلے کو جاری کیا بہت سارے صحابہ کرام کی قبور کو منہدم کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اور اس دور میں بھی ان کا اصل ہدف اور اصل جو ٹارگٹ تھا وہ قبر مطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کرنا اور مسمار کرنا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لیکن اس سانحے کے بعد الظاہر مسلمانوں کے اندر جو بے چینی اور جو احتجاجات اس زمانے میں کیے جا سکے ان کے نتیجے میں وہ اپنے اس نہائی ہدف تک نہیں پہنچ سکے. میں
اس سیاسی بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر ہم اس کو زیر بحث لائیں اور یہ دیکھیں کہ عالم اسلام میں کس طریقے سے یہودیوں نے نفوذ کر کے اسلام کی بنا کو متزلزل کرنے کی کوشش کی، جس کا آغاز سقیفہ کی کارروائی سے شروع ہوتا ہے، اور آج زائنسٹ جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے قبلہ اول کو مسمار کرنے اور فلسطین میں خون کی ہولی کھیلنے تک یہ جو سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا سقیفہ سے شروع ہوئی ہے اور آج تک یہ سلسلہ باقی ہے۔ جہاں انہوں نے عالم اسلام کو تباہ کرنے اور اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی، وہیں پر پروردگار نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو حتماً اتمام تک پہنچائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ان کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اللہ کے اس نور کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے جو قربانیاں دیں، ان کے آثار الحمدللہ آج دنیا میں پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہی حق و باطل کے درمیان کی جنگ اور اس کے نتیجے میں برپا ہونے والی بہت ساری داستانیں اللہ تبارک و تعالی کے مضبوط شعائر کو ایجاد کرتی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ تک وہ بات پہنچا سکوں جو کہ قصد ہے آج کی گفتگو سے، اور جس مقصد کے لیے میں نے سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ اجمالی ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، تو یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا، یہی عمل فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ دل کا تقوی وہ حقیقی تقوی ہے جو دین نے ہم سے چاہا ہے، یہ وہ تقوی ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، یہی وہ تقوی ہے کہ جو انسان کو اللہ پر توکل کرنا سکھاتا ہے، یہی وہ تقوی ہے جو انسان کے اندر جرأت دینی کو پیدا کرتا ہے، یہی وہ تقوی ہے کہ جب دنیا اپنی تمام تر قوت کے ساتھ انسان کے اوپر سارے راستوں کو بند کر دیتی ہے، لیکن اگر یہ تقوی دل میں موجود ہو تو وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس کے پاس بھی اللہ کا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا جب سارے راستے بند کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہیں پر اس کے لیے مخرج اور اس کے لیے راستہ ایجاد کر کے اپنی قدرت کو اس کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ لہذا اللہ کیسے راستے بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کا ایسا اظہار ہو، اس چیز کو شعائر کہا جاتا ہے۔ میں اس چونکہ مطلب کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف خلاصتاً بعض اذہان کو ذہن نزدیک کرنے کے لیے بیان کروں گا اور پھر تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ جا کر دیکھیں تو شعائر کا ترجمہ اکثر مترجمین نے بعنوان نشانی کیا ہے۔ نشانی عربی میں علامت کو بھی کہتے ہیں، نشانی آیت بھی کا ترجمہ بھی نشانی کیا جاتا ہے، دلیل کا ترجمہ بھی نشانی کیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک نشانی عربی میں اگر جا کر دیکھا جائے تو اس کی بحث الگ ہے۔ علامت اس نشانی کو کہتے ہیں جو کسی کی ذات کا علم آپ تک پہنچائے۔ مثلا میرے اندر کوئی جراثیم پایا جاتا ہے یا نہیں، مرض میرے اندر موجود ہے یا نہیں،
اس کا ایک راستہ علائم ہے، علامات ہیں۔ اگر مرض کی علامات میرے وجود سے ظہور کرنے لگیں گی تو بغیر ٹیسٹ کے بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص کے اندر یہ مرض اور یہ جراثیم موجود ہے۔ علم دیتا ہے ذات کا، لہذا پورے نہ روایات نہ قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لفظ علامت یا علائم نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی شے اللہ کی ذات کا علم نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی ذات، علم میں انسان اور عقل انسان کے دائرے سے ذات اور صفات باہر ہیں۔ ہم صرف آثار کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا آیت کیا چیز ہے؟ آیت وہ نشانی ہے جو ذرا سے تدبر، ذرا سے تفکر، عقل کے ذرا سے استعمال تک خدا تک لے جاتی ہے۔ دلیل اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود کو فنا کر دے دال علیہ کے ثبوت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے اپنے گھروں پر گھنٹی لگائی ہوئی ہے، اس لیے نہیں لگائی ہوئی کہ آپ اس گھنٹی کی آواز کو سن کر خوش ہوں کہ میرے گھر میں یہ گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ گھنٹی کی آواز صرف اور صرف اس لیے ہے کہ دروازے پر آئے ہوئے مہمان کی اطلاع آپ تک پہنچا دے۔ لہذا آپ کو اس کی آواز سے غرض نہیں ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ اس کی آواز بعض اوقات تو شاید آپ کو صحیح معنی میں یہ بھی یاد نہ رہے کہ کس طرح کی آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے آنے والے کی اطلاع دینے کے لیے۔ اب ایسی دلیل کائنات میں سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کوئی ہے ہی نہیں کہ جس نے اپنے وجود کو فنا کیا ہو اللہ کی خبر دینے کے لیے اور اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحن عدلہ علی اللہ، ہم اللہ پر دلالت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے وجود کو فنا کر دیا ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کے دروازے پر آئے اور خدا تک نہ پہنچ پائے۔ بس جو حقیقی معنی میں اہل بیت کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ خود بخود خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ لہذا عزیزان من، جنہوں نے اپنے وجود کو خدا کے وجود کے اس بات کے لیے فنا کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر خدا ان کے ذکر کو بھول جائے، خدا ان کے نشانوں کو۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے فنا کر دیا، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اگر کوئی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے تو پھر خدا اس کے ذکر کو اور اس کی یاد کو فنا نہیں ہونے دیتے۔ بڑی دنیا نے کوشش کی اہل بیت علیہ السلام کے آثار کو نابود کر دے۔ یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے عزیزان من، اس سے پہلے متوکل نے کربلا کو نابود کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت علیہ السلام، امام حسین اور آپ کے اصحاب کے قبور مطہرہ کو نابود کرنے کی کوشش کی۔ آج متوکل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کی اولاد کا، اس کے قبیلے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن کربلا آج بھی باقی ہے اور کربلا والے بھی آج بھی باقی ہیں۔ لہذا اللہم صلی علی محمد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ بس یہ ممکن نہیں ہے، اصلاً ممکن نہیں ہے کہ جن کے ناموں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھنا چاہتا ہے انہیں کوئی مٹا دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شعائر اسے کہتے ہیں کہ جو اس مرحلے میں داخل ہو جائے چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا جو علم ہمیں ہے، خالق کا جو علم ہمیں ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا جو علم ہمیں ہے، اس کو ہمارے شعور کے منزلوں تک پہنچا سکے۔ علم کے مرحلوں سے نکال کر شعور کے منزلوں تک پہنچانے والی چیز کا نام شعیرہ ہے، جس کی جمع شعائر ہے۔ اب
اب شعائر کیا ہے ہم کبھی بھی نہ سمجھ پاتے اگر خدا نے ہمیں مثال نہ دی ہوتی. خدا نے مثال دی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. یہ من یہ بتا رہا ہے، من تبعیدیہ ہے، یہ من یہ بتا رہا ہے کہ صرف یہ شعائر نہیں ہیں، یہ شعائر میں سے ہیں. یہ من یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی اور شے ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے شعائر میں داخل ہونے کی صلاحیت خود بخود پیدا کر لے گی. اب صفا و مروہ میں کیا کمال ہے؟ صفا و مروہ کو اگر آپ جا کر دیکھیں، دو چھوٹی چھوٹی معمولی سی پہاڑیاں ہیں. ایسی ہزاروں پہاڑیاں، لاکھوں پہاڑیاں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی، پاکستان میں بھی مل جائیں گی آپ کو. تو ان کے پہاڑی ہونے کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. اگر من حیث الپہاڑ کہنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑوں کو شعائر کے عنوان سے پیش کرتا کہ جن کو دیکھنے کے بعد کم از کم انسان کے قلب میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، کہ جس کو دیکھ کر انسان کے کم از کم دل میں اور قلب میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے انہیں شعائر نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کا اپنا وجود نہیں ہے شعائر. پھر کیا ہے؟ شعائر یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ شعائر کی کیفیت یہ ہے کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایک واقعہ، ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آیا ہے. وہ واقعہ، اب اگر اس واقعے کی بھی آپ تحلیل کرنا چاہیں تو علی الظاہر کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ کام نہیں ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک خاتون نے کچھ چکر لگائے ہیں جس کی سنت مسلمانوں پر واجب ہے. دین ابراہیمی سے لے کر آج تک جتنے بھی ادیان میں حج باقی رہا ہے کعبۃ اللہ کا، ان کے مناسک کا ایک لازمی جز صحیح ہے. اور یہ تمام صحیح ان تمام افراد کے منہ پر تماچا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی کا عمل حجت نہیں ہو سکتا، جو کہتے ہیں غیر نبی کا عمل حجت نہیں ہو سکتا. جناب حاجرہ کا عمل تمام مسلمانوں پر جو کہ حج کرنے جاتے ہیں حجت قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معیار نبوت نہیں ہے، معیار عصمت ہے، کہ جو عصمت کے مقام پر ہوگا اس کا عمل اللہ کے نزدیک اس قابل ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حجت بن جائے. اب جناب حاجرہ، میں تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. آج صرف آپ کے کانوں میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ حضرت حاجرہ کا واقعہ اگر اس کی صحیح تحلیل کی جائے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنے الہی وظائف کو طے کرنے کا راستہ اور طریقہ اللہ اس میں سکھا رہا ہے. میری زندگی میں میری ڈیوائن ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے، میرا الہی وظیفہ کیا ہونا چاہیے، اس واقعے کے اندر اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن اب غور کیجئے گا پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. پہلا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری الہی ڈیوٹی کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو، تمہاری الہی ڈیوٹی کوئی بہت بڑا ادارہ بنانا، کوئی بہت بڑا لشکر تیار کرنا، کوئی بہت بڑا حملہ کرنا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جب اپنے الہی وظائف کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو ہم اپنے لیے کم از کم کون سی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بھی شہید قاسم سلیمانی کی طرح سے اگر کسی لشکر کے سربراہ ہوتے اور اسی طرح سے اسلام دشمن قوتوں کو فنا کرتے جیسے شہید قاسم سلیمانی نے کی تو پھر ہم کیا ہو جاتے، ہم بھی اللہ کے نزدیک اپنی الہی ڈیوٹی انجام دے دیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ احترام ہے، شہید قاسم نے جس طرح سے قلوب میں ایمانوں کو تازہ کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو بیدار کیا ہے، تاریخ میں بہت کم خون ایسے ہیں کہ جن کی تاثیر یہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک نے قاسم سلیمانی نہیں بننا. بہت کم مائیں ہوتی ہیں جن کی اولاد کو قاسم سلیمانی بننا نصیب ہوتا ہے. بہت کم افراد ہوتے ہیں کہ جن کو قاسم سلیمانی بننا نصیب ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ. لیکن قاسم سلیمانی کا وظیفہ ضروری نہیں ہے کہ میرا وظیفہ بھی ہو، قاسم سلیمانی کا وظیفہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وظیفہ بھی ہو. اب اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ بس وظیفہ الہی وہ ہے، یہ غلط ہے. ہم نے اپنا وظیفہ الہی خود تلاش کرنا ہے. شہید قاسم نے ہمیں صرف یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا جو بھی وظیفہ الہی ہے اگر تم اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ اسے انجام دو گے تو اللہ تمہارے کام میں بھی وہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو میرے کام میں کیا. اسی طرح سے جناب حاجرہ کا عمل اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں بیٹھ دوڑنا، کیا اس سے کائنات کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟
کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا انسانیت کی خدمت ہے؟ کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا کسی لشکر کو نابود کرنا ہے؟ کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا کسی دین کی بنا ہے؟ کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں یہ دوڑ پوری کائنات یا انسانیت کسی بھی کے نظام کے لیے کوئی تاثیر ایسی رکھتا ہے؟ ظاہری طور پر نہیں رکھتا. میرے اور آپ کے حساب سے شاید ایک معمولی سا کام ہے، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ یہ پیغام یہ دے رہا ہے اپنے عمل کو کبھی بھی، اگر وہ الہی ہے، اگر وہ ڈیوٹی تمہاری الہی ہے تو اسے کبھی بھی کمتر مت سمجھنا. اگر میرے حصے میں اس لشکر اسلام کے مجاہدوں کے جوتوں کے تسموں کو باندھنا لکھا ہوا ہے اور میری الہی ڈیوٹی یہ ہے اور میں اسے الہی ڈیوٹی سمجھ کر کروں گا تو اس کی تاثیر وہی ہوگی جو جنرل قاسم سلیمانی کے اس جہاد کی تاثیر تھی. ہمیں اپنے وظیفے کو سمجھنا ہے، کبھی بھی اپنی الہی ڈیوٹی کو کم نہ سمجھیں. آج بھی آپ اگر کسی الہی وظیفے کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، اگر آج کسی الہی وظیفے کے تحت آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، اگر آپ کو الہی وظیفہ دینے کے لیے نکلے ہیں، اپنی حرکت کو کبھی کم مت سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حاجرہ کے قصے سے ہمیں صرف یہ سمجھایا ہے کہ حرکت اتنی معمولی ہی سی کیوں نہ ہو، لیکن اگر الہی ہدف کے ساتھ الہی وظیفے کو سمجھ کر باہر نکلے ہو اور اسے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دو گے تو خدا اس بات پر قادر ہے کہ نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے، سخت پتھر کے سینے سے ایسا چشمہ جاری کر سکتا ہے جو قیامت تک جاری ہو کر یہ بتائے گا کہ پھر خدا کس چیز پر قادر ہے. لہذا کسی بھی مقام پر اپنے کسی کام کو، اپنی کسی ہدف کو ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے باہر نکلنے سے کیا ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے باہر نکلنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں گے، اس سے کیا اثر ہوگا. کبھی یہ مت سمجھنا. الہی ڈیوٹی سمجھ کر جو کر سکتے ہو اسے اپنے وجود کی تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دو اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو. لہذا اپنے الہی ہدف کو الہی قوت کے ساتھ انجام دینا سیکھیں. آج جو ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں یہ اسی لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں، سب سے پہلے اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رقم کروائیں کہ پروردگار ہم نے اپنے گھروں کی آسائشوں کو ترک کیا ہے، ہم روڈوں پر آئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جمع کیا ہے، اپنی آوازوں کو جمع کیا ہے تاکہ اپنے زمانے کے ظالم کے سامنے آواز اٹھا کر اپنے الہی وظیفوں کو تیرے سامنے رقم کروا سکیں. غور کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمیں کچھ دیر غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت حاجرہ نے جو کام انجام دیا، حضرت حاجرہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تو نہیں تھا. حضرت حاجرہ دشمنوں کے نرغے میں تو نہیں گھری ہوئی تھی. حضرت حاجرہ کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح تو نہیں کیا گیا تھا. حضرت حاجرہ کے سامنے ان کے بھائیوں کو قتل تو نہیں کیا گیا تھا. ان کے انصار کو شہید تو نہیں کیا گیا تھا. ان کے خیموں کو ابھی آگ نہیں لگائی گئی تھی. ابھی تو پیاس کی شدت اپنے جوبن پر نہیں آئی تھی. ابھی تو خوف اس جگہ پر پہنچا ہی نہیں تھا. اس کے باوجود جناب حاجرہ کا عمل اللہ کے نزدیک اس حد تک مقبول ہوتا ہے کہ اللہ اس عمل کو قابل کرتے ہوئے اس مقام کو شعائر الہی میں شمار کر کے اس کی عظمت کو مسلمانوں کے لیے قائم کر دیتا ہے. اب ہے کوئی مسلمان جس کے اندر جرأت یہ ہو کہ وہ جا کر صفا اور مروہ کی بے حرمتی کرے؟ کسی مسلمان کے اندر جرأت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شعائر کی تعظیم نہ کی جائے تو دلوں سے تقوی نکل جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس دل میں تقوی نہ ہو وہ تقوی منافقت کی سب سے بڑی آماجگاہ بن جاتا ہے. وہ شیطان کے نفوذ کا سب سے بڑا مدخل بن جاتا ہے. شیطان کے لیے سب سے زیادہ آسانی سے نفوذ اس قلب پہ کرنا ہوتا ہے جو تقوی سے خالی ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دل میں شعائر کی تعظیم نہ ہو اس دل میں تقوی الہی کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. تعظیم کا مطلب عبادت ہرگز نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو شاعر الہی کے حوالے سے عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، ہم کہیں پر بھی شرک نہیں کرتے. ہم شاعر الہی کے حوالے سے صرف اور صرف تعظیم کے قائل ہیں، لیکن ہم ان منافقوں جیسے بھی نہیں ہیں کہ جو ایک طرف تو واہ صحابہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. کہاں ہیں یہ سارے کے سارے؟ کہاں ہیں جنہوں نے سپہ صحابہ بنائی؟ کہاں ہیں وہ جو کہ صحابہ کے احترام کے نعرے ٹی وی پہ چیختے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے لگاتے ہیں؟ آئے نا، آئے اور آ کر 8
شوال کو آج سے 93 سال پہلے جب انہی کے اجداد نے اصحاب کی قبروں کو منہدم کر کے اصحاب کی بے حرمتی کی، تو آج آ کر ان کے اوپر لعنت اور ملامت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں یہ منافق آج اپنے گھروں کے اندر چپ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں آج ان کی زبانوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ کیوں آج یہ با صحابہ با کے نعرے لگا کر اصحاب کی قبروں کو منہدم کرنے والوں کے اوپر لعنت و ملامت نہیں کرتے؟ ان کی منافقت کے بتا رہی ہے کہ ان کا نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. یہ وہی یہودیوں کے ناپاک جراثیم ہیں کہ جن کو اسلام کی تباہی کے لیے مسلمانوں کے درمیان میں نفوذ کیا گیا ہے. بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. دیکھیے ہم اسی لیے مسلسل جو ہم تاریخ میں یہ کہتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہم مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ پیغمبر کا، اصحاب پیغمبر کا کوئی اور احترام کرنے والا نہیں ہے. اور آج ہمارا یہ اجتماع اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اصحاب کی توہین کرنے والے، ان کی قبور کو منہدم کرنے والے، اولیاء الہی کی قبور کو منہدم کرنے والوں کے مقابلے پر ہمیشہ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. تمہاری اسی مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج جو تمہارے اصل باپ یہودیوں کو یہ جرأت ملی ہوئی ہے کہ وہ قبلہ اول کو اس طرح سے مسمار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آج جو قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کا اس طریقے سے بے رحمی سے خون بہا رہے ہیں، یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہاری ہی مجرمانہ خاموشی ہے. جناب سیدہ کا در جلنے سے لے کر، کربلا کے اندر خاموش رہنے سے لے کر، انہدام جنت البقیع میں خاموش رہنے سے لے کر آج تک تمہاری یہ مجرمانہ خاموشی یہودیوں اور دشمنان اسلام کو مضبوط کر رہی ہے. اور طول تاریخ میں ہم نے احتجاج کیا ہے اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے نفوذ کا سلسلہ باقی رہے گا. انشاءاللہ اگر کسی سے اس سلسلے کو اللہ نے نابود کرنا ہے تو وہ آل علی، اولاد علی اور اس کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے لشکر سازی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج آپ سب کا ایک فریضہ ہے، اس کو الہی ڈیوٹی سمجھ کر، خاص طور پر میرے نوجوان ساتھی اس کو الہی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کی تشہیر کریں. پوچھیں ان سے کہ آج فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ اگر اولاد علی اور آل علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو، علی اور اولاد علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو کون اور ہے کہ جس نے ان کی مدد کی ہے؟ کون ہے جو آج فلسطین کی حمایت میں سب سے آگے ہے؟ زبانی جمع خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. امارات کے جہاز جا کر مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا اپنا سلامی پیش کرنے کے لیے ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. ان کی منافقت اس سے زیادہ اور کیا اشکار ہوگی؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچے نہیں سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تمہیں اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ منافقوں کی اولاد ہے تو کب سمجھو گے تم؟ کب تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں؟ کب تمہیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ اسلام کے لبادے میں اسلام کے لیے سب سے بڑا ناصور ہے؟ ہم آج سے نہیں، پچھلے 100 سالوں سے مسلسل آل سعود کے خلاف احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم مسلسل کرتے رہیں گے. اور ہم آج بھی تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ صرف قبلہ اول ہی نہیں، قبلہ ثانی خانہ کعبہ بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ مسلسل اپنی حرکتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مسلمان آج بھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو یہودی سب سے پہلے قبلہ اول کو نابود کریں گے اور پھر قبلہ ثانی کی طرف حرکت کریں گے. لہذا ہم سب کا وظیفہ بنتا ہے. حیرت کی بات ہے نا، آج تو جاگو نا، اب تو ذرا سا ہوش کے ناخن لو کہ وہ جو دولت اسلامیہ بنانے اور حکومت اسلامیہ بنانے کے لیے جھوٹے لشکر تیار کر رہے تھے، اب کیا ان کو موت سن گئی ہے؟ اب کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہاں ہے داعش کا لشکر؟ کیوں نہیں جاتا جا کر جہاد کرتا؟ کہاں ہے طالبان کا لشکر؟ کیوں نہیں جاتا جہاد کرتا؟ کہاں ہے سپاہ صحابہ کا وہ لشکر جس کا کام ہے مسلمانوں کو مارنا ہے؟ کیوں نہیں ہے اب ان کے پاس وہ افراد کہ جو جا کر اسرائیل کے، زائنزم کے قلعوں کو برباد کریں، جا کر وہاں پر فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا ساتھ دے؟ اس لیے کہ تم نے تاریخ میں کبھی یہ سیکھا ہی نہیں ہے.
آج کا یہ احتجاج تمام مسلمانوں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ یاد رکھے گا ہمارا کام ہے احتجاج کرنا. ہماری اس وقت کی قوت صرف احتجاج کرنا ہے. ہم اپنے وجود سے نظام اسلامی کو جتنا مستحکم کر سکتے ہیں, انقلاب اسلامی کو جتنا مستحکم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے کہ اس وقت اس دور میں امام زمان علیہ السلام کی سب سے بڑی مدد کا نام انقلاب اسلامی ہے. امام کے اصل لشکر وہی ہیں جو اس وقت اسلام کے دفاع میں اور مسلمانوں کے دفاع میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. واضح ہو رہا ہے, آج واضح طور پر نظر آ رہا ہے. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرف کے فقہا کیا فتویٰ دے رہے ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرف کے فقہا کیا فتوے دے رہے ہیں. عالم تشیع کی دو بڑی شخصیتیں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دامت برکاتہ و آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی دامت برکاتہ, دونوں نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اپنے اعلانات کو جاری کیا ہے. آج فلسطینیوں کی مدد نہیں ہو رہی. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اس سانپ کا سر یہیں پر کچل دیا تو اس کی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے. لہذا آج یہ احتجاج, اس احتجاج کی کیفیت کو اپنے لیے معمولی نہ سمجھیں. بعض اوقات آپ کے سر کی سیاہی امام زمان علیہ السلام کے قلب کا استحکام بن جاتی ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ دیر کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس احتجاج میں شریک ہوں جس احتجاج کا, جس سانحے کا زخم زمانے کے امام کے دل پر اتنا ہی شدید پڑا ہوگا جتنا مولا کائنات کے دل پر وہ زخم پڑا تھا جب مولا کائنات کی آنکھوں کے سامنے رسول اور اللہ کی امانت جناب زہرا در و دیوار کے درمیان کچلی جا رہی تھی. بڑا گہرا زخم ہے مولا کائنات کے دل پر, بڑا گہرا زخم ہے امام زمان کے دل پر. تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر کہ جو رسول کی نعلین کے لیے تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. رسول پاک کا کوئی بال مل جائے تو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن رسول جس کا گھوڑا بنتے ہوں, رسول جس کو اپنی آغوش میں اس طریقے سے سنبھالتے ہوں, رسول جو سجدے میں اگر امام حسن مجتبی بھی آ کر سوار ہو جائیں تو سر نہیں اٹھاتے جب تک میرا مولا آپ کی پشت پر باقی ہو. اس کی قبر کے مسمار کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں. کہ تمہارا اسلام واقعاً تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. کاش مسلمانوں نے سیدہ کے دروازے پر چلنے پر خاموشی اختیار نہ کی ہوتی. آج یہودیوں کو اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. آج کے مسلمانوں کی خاموشی بھی ان یہودیوں کو مستحکم کر رہی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, واقعاً حیرت ہوتی ہے. خدا جانے ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے. آج سے کچھ عرصے پہلے ایک آیت اللہ کے فتوے نے تمباکو کی پابندی سے انگلستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. آج یہودیت کا پلان اس حد تک ہماری رگوں میں نفوذ کر چکا ہے کہ اب اگر ہم چاہیں اور کوشش بھی کریں تو ہم یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ ضعف, ہمارا یہ ایمان کی کمزوری اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ ہم شاید ایمان کے اس مرحلے میں نہیں ہیں. آج اگر یہودیت کو سب سے بڑی شکست آپ نے دینی ہے, اقتصادی شکست ہے. یہ مت سوچیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے. آپ اپنی وسعت میں رہتے ہوئے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور خدا کے حضور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آپ کی استوان ہے, جتنی آپ کی قدرت ہے, اتنا ضربہ لگانے کی کوشش کریں یہودیت اور زائنزم کے بدن پر, اور پھر اس کے اثر کو خدا پر چھوڑ دیں. یہی تعلیم جناب ہاجرہ نے ہمیں دی ہے. لیکن میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا, جناب ہاجرہ کے سامنے ان کے بیٹوں کے گردنوں پر تلواریں تو نہیں چل رہی تھی. جناب ہاجرہ کے سامنے ان کے بچوں کے جنازوں کو گھوڑوں سے پامال تو نہیں کیا جا رہا تھا. جناب ہاجرہ کے دودھ پیتے بچے کو تیرے سے شعبہ کا نشانہ تو نہیں بتایا جا رہا تھا.
کربلا کی قوت صفا و مروہ سے اتنی ہی زیادہ ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی قوت زیادہ ہے، اور کربلا کا نشان اتنا ہی محکم ہے جتنا امام حسین علیہ السلام کے خون کا نشان محکم ہے۔ جنت البقیع کی مسمار قبریں ہم سب سے سوال کرتے ہیں، تمام عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں اس خاتون کا مزار بٹھایا گیا جسے پیغمبر نے اپنی ماں کہہ کر، جناب فاطمہ بنت الاسد سلام اللہ علیہا، اپنی ماں کہہ کر پکارا، جن کے جنازے میں شرکت کی، جن کی قبر میں خود پیغمبر لیٹے، جن کو اپنی ابا دی اور جن کے جنازے پر گریہ کیا پیغمبر نے۔ اگر آج پیغمبر کی ماں کی قبر کو کوئی مسمار کر دے اور مسلمان اسے مسلمان سمجھیں تو یہ خود اپنے اندر منافقت ہے۔ امام زمانہ کا دل اتنا ہی زخمی ہے عزیزوں جتنا جناب امیر کا دل زخمی تھا۔ آج اگر آندھی طوفان سے میری ماں کی قبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو مجھے اس کا زخم ہوتا ہے، مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ چہ برسد کوئی ظالم آ کر اس طریقے سے میری ماں کی قبر کو مسمار کر دے، میرے باپ کی قبر کو مسمار کر دے، تو خدا جانے میرے دل پر کیا ہوگا۔ ایک ایک زخم حضرت امام کے قلب کے اوپر موجود ہے۔ علی کے دل کے اوپر یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ مولا کائنات اپنے آپ کو کنویں میں دے دے کر سینے تک گریہ کرتے ہیں۔ علماء نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر ان واقعات کے بعد ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں گھر کی طرف روانہ ہے اور جاتے ہوئے گلی کے کونے پہ کچھ نوجوانوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب حضرت ان کے نزدیک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ نوجوان آپس میں بات کیا کر رہے ہیں۔ بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی شجاع، کسی دلیر، کسی مرد کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے، کسی مرد پر سب سے مشکل وقت، سب سے کڑا وقت کون سا ہوتا ہے۔ بھئی یہ الفاظ حضرت امیر کے کان میں آنے تھے۔ ایک مرتبہ ان نوجوانوں کے نزدیک پہنچے، سلام کر کے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ مرد پر سب سے کڑا وقت کون سا ہوتا ہے، کسی جماعت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا امیر آپ سے زیادہ تو کوئی جوان نہیں ہے، آپ سے زیادہ تو کوئی شجاع نہیں ہے، آپ سے زیادہ تو مرد کوئی نہیں ہے عرب میں، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اپنی آواز کو دبا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل وقت ایک جوان اور ایک دلیر پر اس وقت آتا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ آزادار میرے مولا کائنات کو اگر دین پیغمبر کا خیال نہ ہوتا تو میرا مولا جواب دیتا، لیکن دین کی بقا کی خاطر میرا مولا دیکھتا رہا وہ پیغمبر کی امانت کو کس طرح سے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں کچھ نہ گیا۔ میرا مولا دیکھتا رہا کس طرح سے سیدہ کی پسلیوں کو توڑا گیا۔ میرا مولا دیکھتا رہا کس طرح سے اس کا بیٹا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ ارے زخم علی کے دل پر ہے، لیکن میرا مولا شاید یہی سوچتا ہوگا ارے میرا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، ارے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، ارے میں اپنی ناموس کا بدلہ نہ لے سکا، میں اپنے بچے کا انتقام نہ لے سکا، لیکن وفادارو ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا شکل دکھائیں گے۔ مولا ہماری تعداد کروڑوں میں ہونے کے باوجود آپ کے اجداد کے روزے کو مسمار کیا گیا، آپ کی ماں کے روزے کو مسمار کیا گیا۔ سیدہ آج بھی اسی طرح سے تنہا دکھائی دیتی ہے جیسے چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا،
منتقم جنت البقیع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہا تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کی نصرت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما، بار الہا دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہا اسرائیل اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے تمام افراد اور تمام ملکوں کو نیست و نابود فرما، بار الہا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، بار الہا امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔